السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثانیہ ہے اور آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کے سراغ۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو بھی بندہ کامیابی کے بارے میں بات کرتا ہے یا سجیشن کرتا ہے، اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں وہ چیز ہے کیا، وہ اپنی کسی چیز میں کامیاب ہے، اس کی زندگی میں کامیابی کا عنصر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس وہ چیز ہوگی، جب وہ مشورہ دے گا، کوئی گائیڈنس دے گا، کوئی ایکسپیرینس کا تجربہ دے گا، اس سے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کا ٹائم سیو ہوگا، دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کی باتوں پہ عمل کرنے پہ کچھ بھی قباحت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کام کر چکے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ناکام بندہ اپنی زندگی میں کامیابی کے بارے میں بات کرے تو اس کا جو بولنا ہے یا ایڈوائز دینا ہے وہ اتنا قابل اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خود نہیں کامیاب، تو دوسروں کا مشورہ کیسے صحیح دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کامیابی پہ لیکچر دینے سے گریز کریں اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج میں آپ کے ساتھ جو جز شیئر کروں گی وہ ہے ون تھنگ۔ سب سے پہلے ہم ون تھنگ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپنی پرائیورٹی سیٹ کیجیے، اپنے گول سیٹ کیجیے، اور آپ کی زندگی میں صرف ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی اٹینشن یا آپ کی توجہ بہت ساری جگہوں پہ مرکوز ہوگی، مطلب ڈیوائڈ ہوگی، تو آپ کوئی بھی کام سلیقے سے نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ سے ایک شیئر کر لیتی ہوں گائیڈ لائن۔ تو یہ کسی کا جملہ ہے: دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو ایک وقت میں ایک ہی ہدف پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ لائن بول رہی ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور شعوری طور پر سنیے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو ایک وقت میں ایک ہی ہدف پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی ون تھنگ پہ۔ تو ہم تھوڑی سی اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ واحد چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ نے کسی خاص ڈگری کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، یا کسی کام کے لیے، ویلفیئر یا سوشل، تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیشن، پروفیشن، اینی تھنگ۔ دنیا کی طرف جانے والے دروازے کھلے ہیں اور اس میں موجود مناظر لمحہ بدل رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور اختراع کے باعث بے شمار مواقع پیدا ہو چکے ہیں اور امکانات لامحدود ہیں۔ مطلب اس سے کیا مراد ہے کہ آج کی اگر کوئی دنیا میں بولتا ہے کہ میرے پاس مواقع نہیں ہیں، میں ارن کرنے کو کوئی بہانے ڈھونڈتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے مواقع ہیں اس ٹیکنالوجی کے، اگر ہم صحیح درست کر سکیں۔ لیکن بس بات یہی ہے کہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کے درمیان میں یہی بیہیویئر میں چینج ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ کہ جس طرح یہ بات بہت ہی متاثر کن ہے کہ اس طرح یہ بہت شاندار بھی ہے۔ بے شمار مواقع اور لامحدود امکانات کی موجودگی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں کہیں زیادہ معلومات متبادل میسر ہو گئے ہیں۔ آج سے ہم 90s کا دور دیکھ لیں، جو یہ والی 90s کی جنریشن ہے، ہمارے امی ابو کے پاس اتنا سہولت موجود نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے ارن کر سکیں۔ پھر آیا زمانہ ای کامرس کا، ٹھیک ہے، امیزون کا اور یوٹیوب کا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں، جسٹ ہمارے پاس پی سی اور ایک اچھا کنیکشن ہونا چاہیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ کو باہر نکلنا پڑتا تھا، آپ کو مزدوری کرنی پڑتی تھی، آپ کو اپنا کمفرٹ چھوڑنا پڑتا تھا۔ پھر دوسرے اس میں مسئلے یہ بھی آتے تھے ایکسپورٹ کے، آپ کو جانا ہے، اس میں آپ کے الگ ایکسپینسز لگے ہوئے، لیکن اگر ہمارے پاس ایک اچھا کنیکشن ہے، وہ پورا مہینہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹائم سیو ہو گیا، ہمارے جو باڈی لیول کی جو انرجی ہوتی ہے، جو ہم باہر جا کے ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ایک روم میں فوکس ہو کے بھی اب آج کل ہم اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ پھر بات وہی آ گئی کہ کیوں نہیں ہم کامیاب ہو سکتے۔ کچھ لوگ اس دور میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیوں؟ جب ہم بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں نا اور منفی رویے اپناتے ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ لیکن کامیابی کم حاصل کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو ججمنٹل کر دیتے ہیں، نہیں نیٹ کے تو بہت برے فوائد ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کنیکشن لگائیں گے۔ میں آج بھی ان فیملیز کو جانتی ہوں جو 2022 میں کہتے ہیں کہ ہم نیٹ نہیں لگائیں گے، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے۔ دیکھیں،
کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے آپ اس ویپن کو کیسے یوز کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک اب میں پسٹل کی بات کر لیتی ہوں. کچھ لوگ سیفٹی کے لیے یوز کرتے ہیں اور کوئی چوری چکاری کے لیے یوز کرتا ہے، تو پھر یہ اب ساری بات آپ کی ہو گئی نا. پھر دوسری طرف ہے کہ ہم وجدانی کے طور پر یہ ادراک کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کامیابی کے حصول کا راستہ بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے. اب وہ یہ بات آ کے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا کیا ہو، کیونکہ زندگی میں تو بہت سے متبادل دستیاب ہوتے ہیں کہ کیا انتخاب کیا جائے. یہاں پہ میں بھی کنفیوز ہوئی تھی، کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا تو آپ کہتے ہیں کہ میں ویئر ٹو اسٹارٹ ہاؤ. تو بس آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت نے آپ کو کیا صلاحیتیں دی ہوں گی. میں ایک ریسرچ کے مطابق ایک انسان میں 35 کوالٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ ایریاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. 35 تو مجھے لگتا ہے بہت ایکسٹریم ہو جائے گی جاننا تو، لیکن کچھ 5 تو کر سکتے ہیں. چلیے 5 نہیں تو 2 نہیں تو 1، کوئی ایک چیز تو آپ کے اندر اچھی ہوگی نا. تو یہی بات ہے کہ ہم اسٹارٹ کریں. اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا، جو مینٹور ہوتے ہیں نا، مینٹور وہ آپ کا ٹائم بھی سیو کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے جس میں کم عرصے میں آپ نا کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اب سوال یہ کہ ہم ممکنہ طور پر بہترین فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح کی زندگی کو ایک غیر معمولی سطح پر لے جاتے ہیں. غیر معمولی سے مراد لگژری لائف کون نہیں چاہتا کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو، ٹھیک ہے. میں اچھا جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے میں اس کو اچھی بسر کر کے جاؤں. وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، اور نیچے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ لینے والا ہوتا ہے. ابھی ہم لینے والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے اس عہد کے ساتھ محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ آج تو میں لے رہی ہوں، ٹھیک ہے، آج تو میں لے رہی ہوں، لیکن کل کو جب آپ مجھے ترقی دیں گے، میرے پاس مال آئے گا، میں اس کو خدمت خلق میں ضرور لگاؤں گی. دیکھیں اگر آپ نے ابھی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا بھی کیجیے گا. یہی ہوتی ہے نیت، کہ نیت میں فطور آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کا وہ بھی نہیں ہوتے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کسی کو کوئی چیز ملی ہے نا، وہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. محنت تو مزدور بھی کرتا ہے. کیا بات ہے کہ کچھ لوگوں پہ وہ کر دیتے ہیں، ان میں کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان میں کچھ اطوار ہوتے ہیں، ان میں کچھ اسلوب ہوتے ہیں جو ان کو ملے ہوتے ہیں، اور جن پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جس کو چاہوں میں جتنا رزق دوں، جو جس کے اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے. اگر میرے سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی یا میں نے کچھ کسی کی دل آزاری کی، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اس کو معاف عطا فرمائے. اور اگر آپ کو کوئی سجیشن لینی ہے اور دینی بھی ہے، کیونکہ ہم ایز اے ہیومن مجھے بھی سیکھنے کا بہت شوق ہے اور سکھانے کا بھی بہت شوق ہے، تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.